ہم بستری سے پہلے ذرا ٹائم گزاریں، زیادہ ٹائم گزاریں۔ آفٹر پینیٹریشن، جب آپ دخول کر لیں تو ایک ہی ساتھ میں مسلسل سیکس نہ کریں۔ جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ انزال کے قریب ہیں تو اپنے عضو تناسل کو باہر نکالیں اور اس کے اوپری حصے، جس کو ہم سر کہتے ہیں، سر والی جگہ کو اپنے ہاتھوں سے آپ یا آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ اس کو ایسے دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حامد محمود جھگڑا ہے۔ میں نے MBBS ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یورولوجی میں FCPS مطلب اسپیشلائزیشن کی ہے انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز حیات آباد پشاور سے۔ اس کے علاوہ میں نے CRSM سرٹیفکیٹ ان ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول میڈیسن مطلب اسپیشلائزیشن کی ہے مردانہ کمزوری اور مردانہ بانجھ پن میں۔ آج کل میں ڈبگری گارڈن پشاور میں ابراہیمی میڈیکل سینٹر 2nd فلور روم نمبر 208 میں علی فرٹیلیٹی اور یورولوجی سینٹر میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں اور عام لوگوں کی زبان میں سرعت انزال کہتے ہیں۔ پری میچور ایجیکولیشن کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ٹاپ پہ جو ہے تو وہ سائیکولوجیکل مطلب ذہنی مسائل۔ ہمارے معاشرے میں اتنے مسکنسیپشنز ہیں اس سیکس کے حوالے سے اور لوگوں نے اتنا خوف پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو کامن چیز ہے وہ ہے سٹریس، انزائٹی، گھبراہٹ۔ اس کے علاوہ بایولوجیکل کازز میں جو ہیں تو وہ ہمارے پاس مردانہ ہارمونز جس میں ٹیسٹوسٹیرون اس کی زیادتی، پرولیکٹن اس کی کمی یا تھائرائیڈ کے مسائل جو ہیں تو وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں عضو تناسل میں حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، پراسٹیٹ کے غدود کا انفیکشن یا مثانے کا انفیکشن۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی سرعت انزال ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ علاج سرعت انزال کا جو ہے وہ اس کی کاز مطلب اس کی وجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کو سرعت انزال سٹریس کی وجہ سے ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس کو بیہیویئرل تھراپی سکھانی ہے، مطلب اس کو سائیکولوجیکلی آپ نے ریلیکس کرنا ہے۔ دوسرا، اس کے لیے ہم دوائیاں بھی ساتھ میں دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کچھ ورزش جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں، تو اس کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ہارمونز کا مسئلہ ہے تو اس کے ہارمون کا علاج، ساتھ میں ٹائمنگ کے لیے خاص دوائیاں اور ساتھ میں یہ ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ اگر کسی کا انفیکشن کا مسئلہ ہے تو اس کی انفیکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں دوائیاں ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ورزش جو ہے تو یہ کون سی ورزش ہے؟ تو اس میں جو ہے تو میں سائنسی اس میں بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ ایک تو ہم اپنے پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ذرا ٹائم گزاریں، زیادہ ٹائم گزاریں، مطلب اس کے پرائیویٹ پارٹ ٹچ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ گپ شپ کریں، اس کے ہاتھ پکڑیں اور اس کے ساتھ پیار والی باتیں کریں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے جو مباشرت کی جگہ ہے اس کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ مباشرت شروع کر لیتے ہیں تو آفٹر پینیٹریشن، جب آپ دخول کر لیتے ہیں تو ایک ہی ساتھ میں مسلسل سیکس نہ کریں۔ 1-2 منٹ سیکس کر کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا رک جائیں، پھر دوبارہ شروع کریں، پھر تھوڑا سا گیپ دیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سٹاپ سٹارٹ ٹیکنیک۔ دوسری جو چیز ہے اس کو ہم سکویز ٹیکنیک کہتے ہیں۔ سکویز ٹیکنیک یہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ انزال کے قریب ہیں تو اپنے عضو تناسل کو باہر نکالیں اور اس کے اوپری حصے جس کو ہم سر کہتے ہیں، سر والی جگہ کو اپنے ہاتھوں سے آپ
یا آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ اس کو ایسے دبا دیں. اس کو ہم کہتے ہیں سکویز ٹیکنیک. اس کے علاوہ کیگل ایکسرسائزز ہیں. کیگل ایکسرسائزز میں یہ ہے، آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ کو چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب بہت زور کا آیا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنے آپ کو ٹائٹ کرتے ہیں ڈیورنگ کنٹرول، تو ویسے کریں اور ایک گنتی گنیں 1 سے لے کے 10 تک، پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر گنتی گنیں، پھر ریلیکس ہو جائیں. یہ تقریباً دن میں 3 دفعہ 15 سے لے کے 20 ٹائم تک یہ ایکسرسائز کریں. باقی جو کیگل ایکسرسائزز ہیں وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور یہ ایکسرسائزز کریں. اس کے علاوہ دوائیاں، ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دوائیاں کون کون سی اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دوائیاں اپنے آپ سے اس کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کی ایڈوائس کے مطابق دوائیاں استعمال کریں. اس کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں تو اس میں ٹاپیکل جو ہم عضو تناسل پہ استعمال کرتے ہیں وہ دوائیاں ہیں، اور کھانے والی دوائیاں ہیں. عضو تناسل پہ استعمال ہونے والی کریمز بھی ہیں اور سپرے بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کھانے والی دوائیاں میں ایک ایسی ہے جو آپ کو ریگولر لینی پڑتی ہیں اور دوسری ایسی ہے جو حسب ضرورت استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو آپ اپنی طرف سے نہ کریں، اپنے معالج سے مشورہ کریں اور ان کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. مردانہ کمزوری اور سرطِ انزال کے مریض ہیں، وہ اگر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائیں تو کافی حد تک ان میں بہتری آ سکتی ہے، اور دوائیوں کا استعمال کرنا ان کے لیے مطلب کم ٹائم لگے گا دوائیاں استعمال کرنے. اگر آپ اچھی ورزش کریں، اچھی خوراک لیں، ذہنی سکون بہت ضروری چیز ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا 5 گانا نماز اور اپنے اعمال جو ہے تو ان کا خیال رکھیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی صحت کو اچھا کرتی ہیں اور آپ کو مردانہ کمزوری اور سرطِ انزال جیسے مسائل سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں.